خانے ہو یا جیل، یہ غریبوں کے لیے بنائے گئے ہیں. یہاں ملک کے غریبوں کا خون چوسنے والے ان تھانوں میں جاتے نہیں ہیں، ان جیلوں میں جاتے نہیں ہیں. اور اگر کبھی کوئی سیاسی بنا پر، سیاسی وجہ کی بنیاد پر کوئی بڑا جاگیردار وڈیرا لیڈر کی حیثیت سے جیل میں جائے تو جیل میں اس کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے. جیل میں بھی وہ بادشاہوں کی طرح رہتا ہے. اس کے جیل کے کمرے میں ایئر کنڈیشنز لگے ہوتے ہیں، اس کے کمرے میں ٹی وی اور وی سی آرز ہوتے ہیں، ٹیپ ریکارڈرز ہوتے ہیں، ٹیلی فون کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، نرم نرم گدے، نرم نرم قالین، سب کچھ اس کے کمرے میں ہوتا ہے. وہ جیل میں بظاہر تو ہوتا ہے مگر اس کے کمرے میں جاؤ تو ہمارے بہت سارے نہیں، پاکستان کے 98% لوگوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے ہیں. جیسے بڑے بڑے لیڈر اگر جیل چلے جائیں تو جیل میں ان کے کمرے ہوتے ہیں. میرے ساتھیوں، الطاف حسین بھی جیل گیا، الطاف حسین بھی 3 مرتبہ جیل گیا. لیکن الطاف حسین کو جیلوں میں جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تمہیں قسم کھا کے حلف اٹھا کے بتائیں گے کہ الطاف حسین کے پاس نہ وی سی آر تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ الطاف حسین کا کمرہ جیل کے اندر ایئر کنڈیشن تھا، نہ وہاں قالین تھے، نہ عالی شان گدے تھے. بلکہ جیل میں بھی الطاف حسین فرش پر لیٹتا تھا جس طرح دوسرے لیٹتے ہیں. میرے ساتھیوں، جب الطاف حسین کہتا ہے مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے غریبوں کے حقوق چاہیے، مجھے پاکستان کسی کے باپ کی، ان جاگیردار اور وڈیروں کی جاگیر نہیں ہے. لیکن ان جاگیردار اور وڈیروں نے ان کی جاگیریں اپنی اپنی ہیں. جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مل کر کہتے ہیں تمہاری جاگیر میری جاگیر سے ملتی ہے، میری جاگیر اس کی جاگیر سے، اور ہم سب کی جاگیریں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. لہذا صرف پاکستان پر ہمارا حق ہے اور پاکستان میں رہنے والے ہمارے غلام ہیں. جی نہیں، پاکستان تم بڑے جاگیرداروں نے نہیں بنایا تھا. پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں غریبوں نے، مظلوموں نے بنایا تھا. پاکستان میں انصاف کے نظام کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے، خوشحالی کے لیے، انصاف کا دورہ کرنے کے لیے، انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے. لیکن